पकीज़ा आप शामिर भाई के रूम में जाकर सोफे पर सो जाएं, यहाँ आपकी जगह नहीं। सारी कज़न्स ने उसकी मिन्नतें की। मुझे शाह से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। पकीज़ा लाल सुर्ख हो गई थी। वो उसकी मन को हाथी। सारे कज़न्स घूमने फिरने आए थे। रूम में जगह ना होने की वजह से वो डरती हुई शामिर के रूम में दाखिल हुई और भारी सांसों की आवाज़ बता रही थी कि वो सो रहा है। आहिस्तगी से कंबल उठाती धड़कते दिल के साथ सोफे पर सो गई थी, मगर आधी रात को उसने खुद को किसी के नरम हिसार में पाया और उसे पहले ही वो डर कर चीखती कि शामिर ने उसे खामोश करवा दिया था। इतनी हसीन बेगम, वो भी इतनी करीब। ये कहते ही शामिर ने मोहब्बत, खबरदार जो तुमने मुझसे पानी फेंकने की कोशिश की, बहुत बुरा पेश आऊँगी तुम्हारे साथ। पकीज़ा ने चिल्लाते हुए भी रीता से कहा था, जो कि पानी वाला टब उसकी तरफ करने लगी थी। पीछे हो रही थी। और नहीं, खबरदार जो तुमने मेरी तरफ पानी फेंकने की कोशिश भी की तो। पकीज़ा गुस्से से बोलते हुए बिल्कुल पीछे हो रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कोई चटियल मैदान सीने वाला खड़ा था। रीता ने जैसे ही उसकी तरफ पानी वाला टब किया तो फौरन से पीछे मुड़कर भागने ही लगी थी कि जब सामने से आते हुए शामिर से बहुत बुरी तरह से उसकी टक्कर हुई थी। शामिर संभल न पाया और वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा था और उसके ऊपर वो जा गिरी थी और उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा था। वो फौरन से डरती हुई सीधी सोई, जबकि पानी दोनों के ऊपर पड़ चुका था। इस बीच में उसके बालों से पानी टपक रहा था और रिता हंसते हुए उन दोनों को भीगा हुआ छोड़कर वहां से चली जा चुकी थी। वो घबराते हुए निगाहें झुकाए शामिर के सामने खड़ी हुई। आप छोटी बच्ची हैं क्या? शामिर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा था और रिता खामोशी से देख रही थी। मैंने कहा आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप छोटी बच्ची हैं क्या? उसने सामने खड़ी हुई अपनी उस मनकूहा की तरफ देखा जो कि मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। नहीं, वो रिदा ने पानी फेंक रही थी, इस वजह से मैं भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप सामने आ रहे हैं। निगाहें झुकाते हुए उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था। अपने बालों को कानों के पीछे अड़ेसते हुए उसने सफाई से पेश की तो उसने आप खेलने की जगह है ये, वो दोबारा से संजीदगी से बोला था। साथ साथ वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी ये अदा उसे बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उसकी एक दफ़ा ही चिल्लाने पे वो बहुत ज़्यादा सहम चली थी। चले जाएं, शाम हो चली है, बिला वजह आपको कोई चुड़ैल चिमट जाएगी तो इतनी हसीन लड़की यूं लान में घूम फिर रही है। ये सुनकर तो उसकी कहते हुए उसे वहाँ से जाने का इशारा किया था और उसके हसीन कहने पे तो पकीज़ा का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। उसने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर रखा था और कहने लगा चले जाएं और जाकर अपना शाबाश अंदर जाएं, और आज के बाद ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करती हुई मुझे आप बिल्कुल भी नजर ना आए। आपको पता है कि आप यहाँ घूमने फिरने आई हुई हैं और आप सब मेरी जिम्मेदारी हैं, और अगर आप सबको कुछ हो जाता है तो फिर वो इस बात पे सर हिलाते हुए हवेली की तरफ चली गई थी। अंदर दाखिल होते हुए वो सीधा कमरे में गई और सामने रिदा मुंह पर हाथ रखे हुए हंस रही थी। कैसा लगा भाई के ऊपर गिर के? भाई की बाहों के हिसार में वो हंसते हुए उसे आंख का इशारा करते हुए बोल रही थी और ना दबाते हुए छेड़ने लगी थी। कोना दबाते हुए छेड़ने की कोशिश करने लगी। तुम बहुत बुरी हो। उसने तकिया उसकी तरफ उछाला जिसे वो बड़ी महारत से खींच कर गई थी। वो हंसने लगी थी। यार, वो तुम्हारे शौहर हैं और आज तक हमने कभी तुम्हें उसके आसपास भी नहीं देखा। यहाँ हम तो घूमने फिरने के लिए आए हैं और इस वजह से आई थी कि ताकि तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो सके, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। लेकिन मजाल है जो तुम दोनों एक दूसरे के करीब जाओ। वो उससे तंग करने लगी थी और तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हो। पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। वो संजीदगी से बोलने लगी और हंस पड़ी थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था। जी, हमारी गुजर ही जाएगी, आप लोग अपनी सोचो ये कहते हुए वो उसकी जानिब बढ़ी थी और वो जाकर सोफे पर बैठ गई थी। पास पड़ी हुई किताब को उठाकर वो मुताला करने लगी थी। देखने लगी, मैडम आप सोफे से उठ जाओ और जाकर चेंज करके आओ। देखो सारे कपड़े तुम्हारे भीग चुके हैं, इससे पहले कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए।
ریدا نے اسے اٹھنے کا کہا تھا اور باقی سارے بھی ہنس رہی تھی۔ وہ کتاب کو دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کے پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب ہوئی تھی اور اس شخص کی سانسوں کی مہک سن کر لمس کو ابھی تک محسوس کر رہی تھی اور وہ چینج نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے کپڑے سارے گیلے ہوئے پڑے تھے۔ شمیر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو سامنے جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ کال نہ جانے کتنی بار آ چکی تھی لیکن اس نے اگنور کیا تھا۔ اس نے اس دفعہ بھی کال کٹ کر دی تھی مگر پھر بار بار اس کا موبائل بج رہا تھا اور اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے کان کے ساتھ لگایا۔ بولو کیا بات ہے؟ شامیر، میں جو تم سے بدلہ لوں گا نا، اس بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ دیکھو میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا تھا لیکن اتنے غلط کام میں تمہارا کبھی ساتھ نہیں دوں گا، یہ یاد رکھنا تم۔ اور اس نے فیروز اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شامیر نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ یہ کہہ کر وہ شخص کال کٹ کر چکا تھا۔ شامیر گرنے والے انداز میں صرف صوفے پر بیٹھ کے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ دیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ذیشان کمرے میں داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ شامیر، کیا ہوا؟ تم کافی زیادہ پریشان لگ رہے ہو، ذیشان نے شامیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک کام کرو، یہ ساری لڑکیوں کو اور باقی جو آئی ہوئی ہیں شہر سے، انہیں واپس بھجوا دو۔ کیوں یار؟ ابھی تو ہمیں تھوڑا انجوائے کرنا ہے، ابھی بہت سارا ہم نے گھومنا ہے، ساتھ وقت گزارنا ہے، تمہیں شہر جانے کی کیوں جلدی پڑی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نا کہ تم ان کو ساتھ لے چلو، تم چلے جاؤ، ہم نے یہاں پہ انجوائے کرنا ہے۔ دیکھو میں یہ حویلی بند کر کے جانا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن کے بعد ہم نے گھومنے پھرنا ہے یار۔ ذیشان سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ابھی تھوڑا پاکیزہ بھابی کے ساتھ اچھا وقت گزار لیں، پھر اس کے بعد۔ ذیشان آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تھا اور اس نے نگاہیں اٹھا کر ذیشان کی جانب خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دیکھو ذیشان، فضول باتیں مت کرو، میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، مت کرو کافی زیادہ وقت پہلے پریشان ہو۔ اور شامیر کو حقیقتاً بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر یہ سب لوگ یہاں پہ رہیں گے تو۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے یہ لوگ یہاں سے چلے۔ بہت اچھی لگتی ہے، کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ ہے حویلی کے باقی سارے رومز لاک ہیں اور ان کی چابی شمیر کے پاس ہے۔ میں شمیر کے کمرے میں کیوں جا کر سو جاؤں؟ تم لوگ رات کو بیٹھ کر گپیں لگاؤ گی اور مجھے وہاں پر بھیج رہی ہو؟ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، یہاں سے بھیجنا چاہتی ہوں، پاکیزہ نے غصے سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یار پلیز پلیز پلیز، ہم نے مووی بھی دیکھنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ شامیر بھائی کے روم میں لاؤڈ میوزک بھی چلانا ہے، تم نہیں سن پاؤ گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر لاؤنج میں سو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پاکیزہ تکیہ اٹھا کر جانے لگی تھی کہ نہیں، لاؤنج میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، صبح تک تو تمہارا کوئی حال ہی رہے گا، مر جاؤ گی تو شمیر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ نہیں علیزے نے ہنستے ہوئے علیزے کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھو میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں نہیں جاؤں گی، تم لوگ بہت بدتمیز ہو۔ اچھا ڈرتی ہو نا، اسی لیے نہیں جا رہی؟ نہیں میں تو نہیں ڈرتی، اسی وجہ سے نہیں جا رہی۔ حاجرہ نے بھی فوراً اسے کہا تھا، ڈر کس بات کا؟ میں کیوں ڈرنے لگی؟ میں نے بھلا کیوں ڈرنا ہے؟ ریتا کہنے لگی، یہاں پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ جا کر ذیشان کے کمرے میں سو جاؤ تو میں فوراً سے اس کے کمرے میں جا کر سوتی۔ ریتا کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ تم جیسی بے وقوف، بے شرم اور اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جا رہی، اور میں تو تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں شمیر سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں اور میں ابھی جا کر اسی کے کمرے میں سوں گی۔ بالکل بھی نہیں، دیکھ لیتے ہیں تم کتنا ڈرتی ہو شامیر سے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف نکلی تھی۔ ساری حویلی کو دیکھنے لگے۔ اس وقت حویلی میں ہو کا عالم تھا اور اتنی بڑی حویلی کو دیکھ کر تو کوئی بھی سناٹے دار حیران ہو جاتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے موویز دیکھنا، ناچ گانا، یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ سادی طبیعت کی مالک تھی اور بہت سنجیدہ مزاج۔ اس نے آہستگی سے جا کر شمیر کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور دیکھا تھا وہ اس کی طرف
پشت کیے ہوئے دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا، اور اس نے خاموشی سے کمبل اٹھایا اور صوفے کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، مجھے تو ٹھنڈ وہ برداشت نہیں ہوتی، اب میں کیا کروں؟ کمبل کہاں سے لوں؟ یہ شمیر کے پاس تو کمبل، وہ دیکھ کر کمبل اس میں سے، چلو ٹھیک ہے، ایک اٹھا لیتی ہوں۔ وہ آہستگی سے بنا آواز پیدا کیے ایک کمبل لیا اور اس کے پاس آئی، اور اس کے پاس سے کمبل اٹھا کر جا کر صوفے پہ لیٹ آ گئی تھی، اور صوفے پر کمبل کو پھیلاتے ہوئے سیٹنگ کرتے ہوئے اس نے سیدھا سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پاکیزہ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور وہ اس کا محرم تھا، اور وہ اسی کے کمرے میں اس وقت سو رہی تھی۔ نہ جانے کب انہی کی آواز میں سوچوں میں گم تھی کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ رات کے کس پہر نہ جانے کسی پہر شمیر کو کمرے میں داخل کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، اور جھٹ سے اس نے آنکھ کھولی، اور ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کے دماغ پر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ پریشان ہوا، صوفے پر کسی کو سویا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صوفہ کھڑکی کے بالکل قریب تھا، اور اس کے پاس ہونے کی وجہ سے کافی ٹھنڈ بھی روم میں آ رہی تھی، اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کھڑکی کو بند کیا اور پھر اس کی جانب بڑھا۔ اس وقت میرے کمرے میں کون سو رہا ہے؟ اسے ایک دم سے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس جب آیا، سوچتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس آیا اور آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا، تو وہ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے ہوئے بالکل معصوم کی طرح سو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس اتنا، وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی منقوہ تھی، اس کی محرم تھی۔ وہ کل والے واقعے کے بعد تو مزید اس کی طرف اور بھی کھینچے چلے جا رہا تھا، دل کو مائل ہونے لگا۔ وہ سنجیدہ مزاج مرد، کبھی اس نے اپنی منقوہ کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور ان دونوں کے نکاح کو کتنے سال ہو چکے تھے، مگر ان دونوں کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کبھی زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ باقیوں سے بھی پھر بھی بات کر لیتا تھا، مگر ہمیشہ اسے شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہلکا ہلکا مسکرا دیتی تھی، اور شمیر مسلسل چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ کتنی آپ حسین ہو، اتنی حسین قسمت میں لکھی گئی ہے، مجھے اپنی قسمت پر لچکاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو چہرے دیکھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کے محبت اور عقیدت سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا تھا، اور اس کی گال کو دیکھنے لگا۔ بند آنکھوں پہ بھی جی چاہ رہا تھا کہ اپنی محبت پر برسا دے، اور اس نے جیسے ہی ہاتھ پر آگے کیا تو وہ نیند میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے گال پر نیچے رکھ چکی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وجاہت سے بھرپور مرد کا دل یوں تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے چہرے کو ایسے ہی دیکھتا رہا، اور اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے لیے سب کچھ بن چکی تھی، یہاں اس کی بس ہو چکی تھی، اور اس کا بڑا کوئی نہیں تھا۔ سارے کزنز گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے، اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر باقی سب کو چھوڑ کر وہ یہاں میرے کمرے میں کیوں سونے آ گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے زبردستی جان بوجھ کر اس کو یہاں پر بھیجا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اپنے گرد انحصار محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ اس شخص کے قریب تھی، فوراً سے اٹھ کر دور ہونے لگی تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، اور محبت سے اسے اور بھی اپنی باہوں میں کھینچ کر لیا تھا۔ 5 نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے پر چلی گئی تھی۔ مجھے ریتا نے بولا تھا میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں، وہ انہوں نے بولا تھا، تو وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، بمشکل اتنا ہی بول پا رہی تھی، اور شمیر اس کی جانب بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز خود ہی سن سکتی تھی، کیا کہہ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، وہ بڑبڑا کر۔ شمیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اور ہلکی روشنی میں خود خوابناک ماحول لگ رہا تھا۔ اس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، کیوں یوں چل کے شوہر کے کمرے میں آئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مرد کتنے بے باک ہوتا ہے؟ وہ نرمی سے اس کی جانب
اسے سمجھانے لگا تھا۔ جی وہ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں ابھی جانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب شامیر نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اس کے چہرے کے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے اور بھی قریب کیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا، محبت اور عقیدت پر لمس اس کی پیشانی پہ چھوڑتے ہوئے تو وہ ڈرنے ہی لگی تھی، فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے اتنے قریب لہجے میں کب کپاہٹ تھی، واضح تھی اور دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اچانک باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی اور یہ لمحہ تھا جب شامیر کو لگا کہ اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ باہر کیا ہوا ہے؟ پاکیزہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے ایک دم سے پریشان مت ہو۔ اچانک بہت زیادہ فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی اور شامیر پاکیزہ شدت سے اس کے کندھے سے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ پاکیزہ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دھیرے سے اس کے گال کو منہ سے لایا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ باہر کیا ہو رہا ہے، کون آیا؟ روتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ شامیر اسے بہت زیادہ سمجھانے لگا، رونا بند کرو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں پہ ہی رکیے گا، نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا اور کہ مجھے کیوں نہیں کچھ ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، پریشان مت ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ پاکیزہ کو نرمی سے اسے الگ کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسے تنبیہ کر دیا تھا۔ سامنے نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے پاکیزہ بھی نکل آئی اور پاکیزہ کو بار بار اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں باہر نکل آئی تھیں اور ان کو اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پلیز آپ سب اندر جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ ذیشان ان کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا اور ایک نے ذیشان کی طرف فائرنگ کی تھی مگر وہ بچ گیا تھا، جسے دیکھ کر جلدی سے وہ باہر کی طرف گیا اور ریتا جلدی سے ذیشان کی طرف بھاگی تھی۔ ذیشان آپ کو کچھ ہو جائے گا، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ اتنی زیادہ فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہاں، یہ تم لوگوں نے بہت لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت لگتا ہے انجوائے ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایک لڑکی کی طرف عجیب و غریب نظروں سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور خبردار جو عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کی آنکھیں نکال کر رکھ دوں گا۔ ان سب کو اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا اور پاکیزہ کی تو جان لبوں پہ آئی تھی، وہ شامیر کو آگے نہیں جانے دے رہی تھی مگر شامیر نے محبت سے اسے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مان رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ اچانک پیچھے سے کسی کی گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور یہ وہ لمحہ تھا جب پاکیزہ کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ پاکیزہ نے موڑ کے دیکھا تو گولی ذیشان کو لگنے لگی تھی مگر ریتا بھاگتی ہوئی ذیشان کے آگے آ چکی تھی اور گولی ریتا کو لگ چکی تھی۔ وہ زمین پہ گری ہوئی تھی اور وہ پاگل ہو گیا۔ کیا گولی کسی کو بھی نہیں مارنی تھی؟ وہ سب لوگ وہاں پہ بھاگے تھے اور ریتا کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ ذیشان اس کو لے کر پاگلوں کی طرح اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے اسے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، گال کو تھپتھپا رہا تھا۔ ریتا آنکھیں کھولو۔ وہ محبت سے ریتا کو اپنی بول رہا تھا مگر ریتا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے ذیشان کو ہاتھ کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ ذیشان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ ذیشان کو اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی اور اسے بولا نہیں جا رہا تھا، ریتا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پلیز حوصلہ رکھو۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، پلیز ایک کام کرو شامیر، تم سب لڑکیوں کو لے کر واپس جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے شامیر نے نرمی سے کہا تھا منافی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں ہوتی اسے ہسپتال لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے جا چکا تھا لیکن شامیر، پاکیزہ ڈری ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، سارے آ کر گاڑی میں بیٹھو، حویلی کو باقی گارڈز وغیرہ دیکھ لیں گے، چلو۔ پاکیزہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ابھی گارڈ 2 گھنٹے کے بعد سفر کے بعد ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی تو سارے راستے سب خاموش تھے۔ پاکیزہ نے بیک سیٹ
बैक सीट पे टेक लगाते हुए आंखें बंद की हुई थी और शमीर को एहसास हुआ था कि वो सो नहीं रही बल्कि वो आंखें बंद करके बेहोश है। शमीर को सही मानों में रंग फाक हुआ था और उसे लगा कि गाल को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पाकीज़ा बेहोश हो चुकी थी। फौरन उसे अपने बाजू में उठाया और साथ साथ वो ज़ीशान को भी कॉल कर रहा था, मगर ज़ीशान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब सारे हवेली वाले परेशान हो गए थे। वाहिद साहब तो पागल हो चुके थे। एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आन पड़ी, मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी पकीज़ा बेटी को क्या हो गया, क्या हुआ है? शामिर कहने लगा, चाचू जान परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हुआ, बस बिल्कुल ठीक है। वो रिदा, मेरी रिदा कहाँ है? उसके दाया जान ने उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा था। अपनी बेटी के बारे में पूछा। ज़ीशान कहाँ है? सब लोग बहुत परेशानी से पूछ रहे थे। पागल हो चुके हैं क्योंकि शमीर के कपड़ों पे हल्का हल्का खून लगा हुआ था। वो कहने लगा, परेशान मत हो। पकीज़ा को ला के उसने कमरे में लिटाया और उसके गाल को थपथपाने लगा। पकीज़ा होश में आओ, पकीज़ा होश में आओ, पकीज़ा तुम ठीक हो? पकीज़ा ने हल्की हल्की आंखें खोल कर देखा था तो वो रिदा ठीक है। वो बार बार रिदा के बारे में पूछ रही थी। हाँ, रिदा बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। तब थप्पड़ की आवाज़ को उन थ्रेड की आवाज़, कुछ नहीं हुआ, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो ज़ीशान बिखरी हुई हालत में एक कॉरिडोर में बैठा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारा हो गई थी। रिदा कैसी है? मैंने हवेली वालों में से फ़िलहाल किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे बताओ, वो रिदा कैसी है? उसने कमरे की तरफ इशारा किया था और इतने में डॉक्टर साहब बाहर आए थे। कहने लगे, कब से ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं? देखिए, जिस पेशेंट को लेकर आए थे, लाने में काफ़ी देर हो गई थी, हम उनकी जान नहीं बचा पाए और ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और वो जल्दी से अंदर की तरफ गया था। सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा उसके चेहरे से हटाया और बंद आगे चेहरे पे मासूमियत बड़ी जर्द पड़ी हुई रंगत, वो बाहर आया और ज़ीशान होश में आओ, उसने उसे दिलासा दिया। ज़ीशान के कंधे को थपथपाया, मगर ज़ीशान तो बस बेजान मुजस्मे की मानिंद बैठा हुआ था। शमीर ने ज़ीशान के कंधे को थपथपाया था। ज़ीशान होश में आओ, ज़ीशान, अब की बार वो चिल्लाया था। क्या करूं बताएं? हाँ, पागल हो रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बताएं मैं क्या करूं? इस लड़की से तो मैं बेइंतहा मोहब्बत की, मैंने बहुत टूट कर इसे चाहा था, आज मैंने उसे खो दिया। मैं कैसे उसके बगैर ज़िंदगी गुजारूंगा, कैसे उसके बगैर रहूंगा? मेरी मोहब्बत थी वो आपको इस बात की समझ नहीं आती। मैं अपनी खाली हाथ उसे दिखाने लगा, और ये आपकी दुश्मनी की वजह से सब कुछ हुआ है। आपकी दुश्मनी की वजह से आज मैंने अपनी महबूबा को खो दिया। वो चिल्ला रहा था और इस वक्त शमीर उसे खामोशी देखकर तुम रोते हुए बोला तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, बह रहे थे और उसकी शेमें जज़ब होने लगी थे। वो ज़ीशान को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, पसीने में लगा चुका था। एक लम्हे के लिए सोचे कि अगर पाकीज़ा आपसे यूं दूर चली जाए तो कैसा आप महसूस करेंगे, बताएं मुझे? वो चिल्लाते हुए गोया हुआ था। और पता है, जब पाकीज़ा को पता चलेगा ना ये सारी दुश्मनी आपकी है, तो वो आपके दुश्मन है, तो पाकीज़ा कभी भी आपको कबूल नहीं करेगी। जैसे वो आपकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खोया है, आपकी मोहब्बत भी जाएगी। वो उसे सब बारे बता रहा था और उस वक्त बिल्कुल पागल हुआ पड़ा था और उसे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। खुदा के लिए बद्दुआएं तो ना दो मुझे, वो नरमी से बोला था। हवेली में तो सब मतलब पी चुका था, सब लोग पागल हो चुके थे और रिदा के मामा बाबा अपनी बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। उन्हें एकदम से इतना बड़ा सदमा लगा था। ज़ीशान तो किसी और की बात नहीं कर रहा था, वो कमरे में बैठा हुआ था और बिल्कुल संजीदगी का माहौल था। पूरी हवेली में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एक हफ्ता गुजर चुका था और पाकीज़ा अलग ही अपने कमरे में बंद हो चुकी थी, अलग से परेशान थी। ज़ीशान अलग से खामोश था, किसी से बात नहीं करता था, ना कुछ खाता पीता था। आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खुला और पाकीज़ा कमरे में दाखिल हुई। ज़ीशान भाई, आप कुछ खा लें, आप ऐसे मत करें प्लीज़। ज़ीशान भाई उसके सामने खाने वाली ट्रे रखते हुए बोली थी। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, कुछ भी खा लें। पाकीज़ा, ये सब कुछ उठा के यहाँ से ले जाओ।
میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ سفر میرے لیے اتنا تکلیف دہ بن جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہے پر ذیشان بھائی، لیکن آپ پلیز ایسا کھانا پینا تو نہ چھوڑ سکتے، زندگی رکتی نہیں ہے کسی کے چلے جانے سے، نہ ہی انسانوں کی کمی پوری ہوتی ہے، پلیز آپ کچھ کھا لیں۔ اچھا میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ وہ نوالا بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی اور ذیشان اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شمیر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شمیر اسے دیکھ کر پاکیزہ کو یوں ذیشان کے پاس دیکھ کر شمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور پریشانی پہ بال نمودار ہوئے، لیکن آپ لوگوں سے تو وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، میں نے کھلایا تو کیسے؟ ذیشان بھائی کھانے لگے تو وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور شمیر کا تو اس وقت نہ جانے کیوں شمیر کو یہ لمحہ تھا کہ جب بہت زیادہ جلن کا احساس ہوا تھا ذیشان کے اتنے قریب پاکیزہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر۔ تو ویسے یہ کام کوئی اور بھی کر سکتی تھی، آپ کا کام کرنا ضروری نہیں تھا، پلیز جائیں آپ یہاں سے جائیں۔ اس نے پاکیزہ کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ذیشان کے پاس